آپ سے سوال کروں کہ اگر یہاں باندھنا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ اہل حدیث ہے. اگر میں کہوں خلافت قائم کرنا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ جماعت اسلامی ہے. اگر میں کہوں 40 دن کے چلے پہ جانا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ تبلیغی ہے. اگر میں کہوں جائز ہے فاتحہ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ اہل سنت ہے. اگر میں کہوں سنت نکاح کرنا ہے آپ کے ذہن میں کون آئیں گے؟ کیا کسی کے ذہن میں کوئی اہل حدیث کوئی تبلیغی آئے گا؟ نہیں. اس لیے کہ سب لوگوں کا اجماع ہے اس معاملے میں, سب لوگ متفق ہے کہ النکاح من سنتی, ہم کوئی عمل نہیں کریں گے. اسی لیے تو دیکھیے فتوے لگتے ہیں کہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی, اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, تبلیغی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. نمازوں کے معاملے میں اختلاف, لیکن شادی خانے سب کے ایک ہوتے ہیں, شادی کے طریقے سب کے ایک ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم شادی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا. بشارت بتاتے ہیں سب سے بہترین نکاح کی نمونہ آپ بتاتے ہیں جس نکاح میں سب سے کم خرچہ ہو وہ نکاح سب سے بہترین ہے. آج نکاح کی فہرست میں پوچھوں آپ کیا بیان کریں گے؟ 3 لاکھ سے کم کوئی نکاح ہماری نہیں ہوتی. آج نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیے ہم لوگ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نکاح سب سے بدترین ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ کیا جائے. اور ہمارا نمونہ جو ہوتا ہے, ہمارا آئیڈیل جو ہوتا ہے نکاح کے معاملے میں, نماز پڑھتے ہیں تصور آتا ہے اللہ کے رسول اسی طرح نماز پڑھے ہیں اس لیے ہم اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن جب نکاح کا موقع آتا ہے ہر انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جس طرح نماز میں پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے پہ, جس طرح روزہ داڑھی میں رکھتا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے پہ, شادی اسی طرح کرنا ہے؟ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا. ذہن میں خیال آئے گا نوجوانوں کے ذہن میں دوست جیسا شادی کرا تھا نا اس سے بڑی شادی کرنا ہے. بڑوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا سمدن جتنے بڑی دعوت کرے تھے ان سے بڑا دعوت کرنا ہے. خواتینوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا ہماری جٹانی جیسی شادی کری تھی نا اس سے بڑی دعوت مجھے کرنا ہے. کمپٹیشن کس چیز کا ہو رہا ہے؟ بدترین نکاح کا کمپٹیشن ہو رہا ہے.